حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا اخلاق الرحمان صاحب دامت برکاتہم دارالقضاء امارت شریعہ پٹنہ سے کہ وہ آپ تشریف لے آئے. آپ کا خطاب کا دورانیہ کل 10 منٹ آپ کو خطاب کرنا ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آپ تشریف. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم. معزز علماء کرام اور جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں نبوت کے سلسلہ پر مہر لگاتے ہوئے، نبوت کا دروازہ بند کرتے ہوئے، سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور اللہ رب العزت نے اس دور کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ سے سرفراز فرمایا. چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ کے وہ کتاب عطا کی جس کتاب کے شروع میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے پوری کائنات کو، آنے والی تمام نسلوں کو، موجودہ تمام افراد کو یہ بتلا دیا اے لوگوں، اپنے ذہن کو تمام شکوک و شبہات سے پاک و صاف کر لو، کیونکہ جس قرآن کو تم پڑھنے جا رہے ہو، جس قرآن کو تم سننے جا رہے ہو، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب کے الفاظ میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب کے معانی میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں. یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کتاب کے مفاہیم و مطالب میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے لوگوں، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں. چنانچہ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قرآن کریم عطا کیا گیا، چنانچہ اس دور کے فصحاء بلغاء نے یہ کہنا شروع کیا اے لوگوں، اے کفار و مشرکین، اے مکہ کے بسنے والوں، سنو، یہ کلام کلام الہی نہیں ہے، یہ کلام کلام بشری ہے، یہ کلام کلام محمدی ہے. چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلی. اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کفار و مشرکین قرآن کریم کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کریم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام کلام الہی نہیں ہے، یہ کلام کلام بشری ہے، یہ کلام
کلام کلام محمدی ہے، اے نبی جی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی جی آپ ان تمام کفار و مشرکین سے علی الاعلان یہ کہہ دیجئے اے لوگوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام کلام الہی نہیں ہے، یہ کلام کلام بشری ہے، یہ کلام کلام محمدی ہے، تو سنو تمام کے تمام انسانوں کو ملا لو، اور انسان تو چھوڑو تمام کے تمام جناتوں کو ملا لو، اور تمام کے تمام افراد مل کر کے اس قرآن کے مثل کوئی قرآن لانا چاہو تو لا کر کے دکھا دو۔ میرے محترم قرآن کریم کی آیت اس بات پر شاہد ہے، تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہے کہ کفار و مشرکین اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز و قاصر رہ گئے۔ چنانچہ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے خود فرمایا لا یأتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے نبی جی یہ تمام کے تمام لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں لیکن قرآن کریم کے مثل کوئی قرآن لا کر کے نہیں دکھا سکتے۔ اللہ رب العزت نے جب تمام کفار و مشرکین کو دیکھ لیا یہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت نے اس چیلنج کو اور ہلکا کیا اور ادنا کیا اور فرمایا اے لوگوں سنو اگر تم قرآن کریم کے مثل پورا قرآن نہیں لا سکتے 114 سورتیں نہیں لا سکتے تو کم از کم 10 سورتیں لا کر کے دکھاؤ۔ قرآن کہتا ہے ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلی۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے، ان فصاحت و بلاغت کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ دیجئے اے لوگوں سنو اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے تو کم از کم 10 سورتیں ہی لا کر کے دکھا دو۔ لیکن اس بات پر بھی اس چیلنج پر بھی قرآن کریم خود شاہد ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ کفار و مشرکین اس چیلنج کو قبول کرنے سے بھی عاجز و قاصر رہ گئے۔ باری تعالیٰ نے اس چیلنج کو اور ہلکا کیا اور ہلکا کیا اور کہا اے لوگوں پورا قرآن نہیں لا سکتے 10 سورتیں نہیں لا سکتے تو سنو کم از کم 1 سورت بھی لا کر کے دکھا دو۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگوں اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک و شبہ ہے جس کتاب کو میں نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا ہے تو سنو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو تم قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے کسی ایک سورت کے مثل لا کر کے دکھلا دو، کسی ایک سورت کے مثل اپنی عربی بنا کر کے دکھلا دو۔ لیکن تاریخ کے اوراق شاہد ہے، قرآن کریم کی آیات شاہد ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اے نبی جی آپ کو معلوم ہے یہ کفار و مشرکین اس چیلنج کو بھی قبول نہیں کر سکتے، یہ کفار و مشرکین اس چیلنج کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ باری تعالیٰ نے اس چیلنج کو اور ہلکا کیا اور ہلکا کیا اور فرمایا اے نبی جی آپ ان کفار و مشرکین سے کہیے کہ چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے 10 سورتیں نہیں لا سکتے 1 سورت نہیں لا سکتے تو 1 جملہ لا کر کے دکھلاؤ۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ۔ اے لوگ اے کفار و مشرکین اے اپنی فصاحت و بلاغت کا دعویٰ کرنے والے اے اپنی زبان دانی پر ناز کرنے والے سنو 1 جملہ لا کر کے دکھلا دو۔ لیکن قرآن کریم کی آیات اس چیلنج پر بھی شاہد ہے کہ کفار و مشرکین نے اس چیلنج کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا اور اس چیلنج کو قبول کرنے سے بھی عاجز و قاصر رہ گئے۔ میرے محترم وقت کم دیا گیا ہے، چنانچہ اللہ رب العزت کا نہایت ہی احسان و کرم ہے کہ آج ہم تمام کے تمام حضرات سر جوڑ کر کے اتنے بڑے مجمع کو اکٹھا کر کے اسی قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آئیے میں اپنی باتوں کو انہی چند منٹوں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔